بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ جو میری سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے اس میں بات کروں گا کہ لرننگ پاتھس کیا کیا ہیں آپ لوگوں کے پاس، کون کون سے لرننگ پاتھس ہیں جس کو آپ پڑھ کر آگے جا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو سب سے پہلے میں ورکنگ پروفیشنلس کو کور کرتا ہوں. اگر کوئی ورکنگ پروفیشنل ہے جس نے بیچلرز اور ماسٹرز کیا ہوا ہے یا بیچلرز اور ماسٹرز کر چکا ہے اور ملٹیپل ایئرز آف ایکسپیرینس ہے اس کے پاس، پی ایچ ڈی کیا ہے، وٹ ایور، رائٹ، اور ملٹیپل ایئرز آف ایکسپیرینس ہے کسی بھی انڈسٹری میں، کسی بھی سیکٹر میں، کسی بھی شعبے کے اوپر، اگر وہ اس کی ایج 55 سے نیچے ہے، 55 56، اور وہ باہر جانا چاہتا ہے، اگر وہ باہر ہے تو اس کے لیے آسان ہے، لیکن اگر وہ باہر جانا چاہتا ہے تو دیر از اے سرٹن ایج دیٹ یو ہیو ٹو بی ان، رائٹ. آلموسٹ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 55 57 تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، یو کین گو سم ویئر. تو ان کے لیے آپ کے پاس راستے ہیں، ملٹیپل راستے ہیں. آپ ڈپلومہ ان آئی آپس کریں، 1 سال میں ختم کریں، 1.5 سال میں ختم کریں، میکسیمم 2 سال میں ختم کریں. اگر تم نے 20% بھی اس کی نالج ریٹین کر لی اور اپنے اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا، اور ساتھ میں اگر تم نے اسپیشلائزیشن اس کے ساتھ کر لی، وٹ ایور اسپیشلائزیشن وی آر آفرنگ، اور آساکا کا سرٹیفکیٹ کر لیا، ظاہر سی بات ہے یہ پاتھ ویز ہیں، یہ محنت والے پاتھ ویز ہیں. ینگ بندے سے لے کر 55 ایئرز آف ایج تک تو ہم اس کو مدد کر سکتے ہیں ای بی ویزا کی پروسیسنگ میں، یو ایس اے کے اندر، یو کے اندر ورک پرمٹ. اس کو جانا پڑے گا بیک ڈور، اس کا جو ہے بیک ڈور ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزے کے راستے سے جانا پڑے گا، وہاں پر رہنا پڑے گا، 1 سال کا ماسٹرز ختم کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد نیشنل ویور اس کو دلوانا یو ایس کے اندر. وہ تمام چیزیں جس سے کو گرین کارڈ وداؤٹ کسی H1B اسپانسر کے مل جائے، اس میں ہم لوگ سارا کام کرتے ہیں. یہ تمام کیٹیگریز جو ہیں تمام نیٹو، الائڈ کنٹریز، نارتھ امریکہ، G20 کنٹریز، سب میں 70+ کنٹریز کے اندر یہ آلریڈی آتا ہے. دیکھو کی ورڈ ہے 70+ کنٹریز کے اندر. یہ وہ 70+ کنٹریز ہیں جس میں دنیا کا گلوبل 85% GDP سرکولیٹ کرتا ہے. 215 کنٹریز میں سے 70 کنٹریز ہیں جہاں پر دنیا کا 85% GDP سرکولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، جسٹ ٹو لیٹ یو نو. اگر کوئی جس نے بیچلرز کیا ہوا ہے، بالکل فریش بیچلرز کیا ہوا ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، وہ بھی ڈپلومہ ان آئی آپس کر کے باہر نکل سکتا ہے، کام کر سکتا ہے. اور اس کے لیے بھی پاتھ وے ڈپلومہ ان آئی آپس کا ہے. اگر اس کو ہمارے سے امیگریشن اسسٹنس کی ضرورت ہے، اگر اس کو ہمارے سے جو ہے نا یعنی کہ اس کو بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے، فائنینشیل اسپانسرشپ کی ضرورت ہے، تو اس کو ورکنگ پروفیشنل کا پاتھ وے پکڑنا پڑے گا، رائٹ، ورکنگ پروفیشنل کا. ادروائز اس کے پاس یہ پاتھ وے ہے جو وہ پڑھ کے کر کے تیاری کر کے جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے سال منیمم، میکسیمم 1.5 سے 2 سال لگ سکتا ہے. تیاری کر کے جاؤ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم جو ہو انپریپیئرڈ ہو کر جا رہے ہو. اگر کسی نے 12 جماعتیں کی ہیں، 12 گریڈ کیا ہے، دیر از نتھنگ ایلس، 12 جماعتیں کی ہیں، اور وہ یا بیچلرز کے پہلے سال میں یا بیچلرز کے دوسرے سال میں، یہ یاد رکھو کہ بیچلرز کر لو گے تو بھی بے روزگار رہو گے، چاہے تم پاکستان میں، دنیا میں کسی بھی یونیورسٹی سے کر لو. آکسفورڈ، کیمبرج کا، ٹھیک ہے نا، اکارڈنگ ٹو دا OFS 18 مہینے سے 2 سال، 18 مہینے سے 24 مہینے لگتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کو جاب سیکیور کرنے میں. ٹھیک ہے نا، ویئر آر یو؟ تم اگر وہی ڈگری کر کے 4 سال لگا کر ایسی گھومنا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، جاؤ، ٹائم ضائع کرو، کچھ بھی نہیں ملے گا تم کو. جا کے اپنے پروفیسروں کو دیکھ لو، انفارچونیٹلی جا کے تم اپنے پرانے اسٹوڈنٹس کے گریجویٹس کو دیکھ لو. دس از ویئر دے اسٹینڈنگ. دا یونیورسٹی کا ایک سمپل کام ہوتا ہے بچوں کو جاب کے لیے تیار کرنا، کہ جیسے ہی وہ پاس آؤٹ کریں، پاس آؤٹ سے پہلے ہی ان کی جاب ہو جائے. انفارچونیٹلی یہ صرف پاکستان میں یونیورسٹیز کا مسئلہ نہیں ہے، گلوبل یونیورسٹیز یہاں پر فیل ہو رہی ہیں. AI کی وجہ سے یہ ان کا پورا ماڈل گرنے والا ہے اور بہت تیزی سے گرے گا. ان کے لیے 2 سال کا پروگرام ہے. 2 سال ہمارے پاس پڑھیں گے، +1 کا مطلب ہے باہر جاؤ، باہر پڑھنے جاؤ. تمہیں HND ملے گا 2 سال میں. HND کے ساتھ تم جو ہے AIOPS پڑھے ہو، کوئی ریٹن ایگزام نہیں ہے، MCQs ہیں، ہر بندہ پاس کر سکتا ہے. پہلی اٹیمپ میں نہیں، دوسری اٹیمپ میں، تیسری اٹیمپ میں نکال لو گے. انٹرویو پریزنٹیشن ہے، ہر بندہ پاس کر سکتا ہے. اور اسائنمنٹس ہیں،
اور لیبز ہیں. ہر بندہ لیب کر سکتا ہے, ہر بندہ اسائنمنٹس کر سکتا ہے. سب چیزیں بہت ہی آسان ہیں. اس کو کرنے سے تمہیں دنیا کی پیئرسن کی H&D کی وجہ سے تمہیں دنیا کی موبلٹی مل جاتی ہے, ایجوکال کی کوالیفیکیشن سے تمہیں جاب مل جاتی ہے. دس از دا موسٹ پاورفل تمہارے لیے ایک پورا پورٹنٹ قسم کا وہ ہے. تو بائی دا ٹائم تم 18 سال کے ہو, 18 گریڈ کر 12 گریڈ کر کے آئے ہو, یا 19-20 کے ہو, 2 سال یونیورسٹی میں پڑھ چکے ہو, چھوڑ دو یونیورسٹی, کوئی فائدہ نہیں. اگر یونیورسٹی نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, اسٹوڈنٹس چھوڑ کے جا رہے ہوں گے. دے آر آلریڈی سینگ دیٹ, انرولمنٹ گر رہی ہے سب جگہ, گلوبلی یہی حالات ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از واٹ از ہیپننگ. سو پے اٹینشن ٹو یور کیریئر, ڈو آل دا ریسرچ. جو میں تم کو بتا رہا ہوں نا, ایک ایک بات میری تم جا کے اب جو ہے نا ویریفائی کرنا بڑا آسان ہے نا, ویریفائی کرنا بڑا آسان ہے. تم جاؤ ChatGPT پہ ڈالو کہ بھائی یہ ساری جو ہے نا پاتھ ویز ہیں جو اس نے بتائے ہیں مجھے, میں H&D کروں اور میں AI Ops کروں اور یہ سارے کورسز کی انفارمیشن ہے, سب کچھ ہے, مجھے بتاؤ میں کہاں کہاں جا سکتا ہوں, کیا کیا کر سکتا ہوں. تم کو سب کچھ خود بتائے گا, مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے 10th گریڈ کیا ہوا ہے, 16 ایئرس تمہاری ایج ہے, 2 سال تم BTech کرو, 2 سال کے اندر ہی تم جاب پہ بیٹھ جاؤ گے. 12 گریڈ والا سال 1.5 سال 2 سال کے بعد بیٹھ جائے گا. 10th گریڈ والا 2 سال کے اندر بیٹھ جائے گا. 4+1, کیونکہ 4 سال ہمارے پاس, 4 سال ہمارے پاس پڑے گا, +1 باہر جا کے پڑے. یہاں پر وہ 2 سال کا BTech کرے گا, ایجوکالس کے ڈپلوماس کے ساتھ امبیڈڈ. اب وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں کرے, کمپیوٹنگ میں کرے, بزنس میں کرے. اگلے سال 2026 میں ہم لوگ انجینئرنگ اور تمام ڈسپلنس کے اندر لے کر آ رہے ہیں. لیکن AI Ops جو میں نے دکھایا نا تم لوگ کو, AI Ops دنیا کا ایک وہ واحد یونیورسل کی ہے تمہارے پاس کہ تمہیں ہر جگہ, تمہیں ہر کیریئر میں, ہر پروفیشن میں تمہیں کامیابی دلا سکتی ہے. تو BTech تمہارے پاس ہے, پورا راستہ ہے, پڑھ کے تم جاب پہ بیٹھ جاؤ گے, اپنے آپ کو خود سپورٹ کر رہے ہوگے, اپنی فیملی کو خود سپورٹ کر رہے ہوگے, اور باہر جانے کا تمہارا راستہ بڑے آرام سے بن جائے گا. آخری سال انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھو, امریکہ چلے جاؤ, UK چلے جاؤ, کینیڈا چلے جاؤ, آسٹریلیا چلے جاؤ, آل دا انگلش اسپیکنگ کنٹریز. وہاں نہیں جانا, جرمنی, فرانس, یورپین کنٹریز میں گھس جاؤ, اسکینڈینیوین کنٹریز میں گھس جاؤ. ٹارگیٹ رکھو امریکہ کو فرسٹ, کینیڈا تمہارا بیک اپ ہونا چاہیے تمام لوگوں کے لیے, UK سیکنڈ, کینیڈا بیک اپ ہونا چاہیے. باقی ساری کنٹریز بعد میں آتی ہیں. اگر تمہارے ریلیٹیوز ہیں, کوئی اور ہے, دیٹس اپ ٹو یو. 8th گریڈ, 8ویں جماعت کا بچہ ہے, 14 سال کی اس کی عمر ہے, O لیول کرے 1 سال ہمارے پاس. یہ پوری کی پوری چیز گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتا ہے, ہر چیز, کوئی مسئلہ نہیں. سوائے پیئرسن کے جو ابھی ہم آن سائٹ آفر کر رہے ہیں, آن لائن کے لیے ہم اپریل مئی سے کلاسز سٹارٹ کریں گے. لیکن تم O لیولس پڑھ سکتے ہو, ایجوکال کی تمام ڈپلوماز گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہو, تمہیں کوئی ٹینشن نہیں. دیر از نتھنگ. ٹریفک میں پھنسنے کی ٹینشن نہیں ہے, بسوں میں خوار ہونے کی ٹینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, گرمی میں جانے کی ٹینشن نہیں ہے. اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے پڑھو, تمہیں سب چیزیں دی جا رہی ہیں. یہ BTech تمہیں دنیا میں سب جگہ تیار کر کے لے کے جا سکتا ہے, تمہیں بٹھا سکتا ہے, اور تمہارے لیے سارے راستے کھول سکتا ہے. اب بجائے اس کے کہ تم جو ہے نا خوار ہو, 2 سال کا میٹرک کرو, 2 سال کا انٹر کرو, 4 سال یہاں لگائی, 4 سال ڈگری کر لی, 8 سال کے بعد بھی تم بے روزگار ہوگے. یہاں تم 8ویں جماعت میں ہو, 5 سال میں تم جاب, تم ان 5 سالوں میں شروع کے 3 سالوں میں جو تم پڑھ رہے ہو نا, اسی پہ تم جاب پہ بیٹھے ہوئے ہو. دیر از نتھنگ ایلس, نتھنگ فار یو ایکسیپٹ اے پاتھ وے فار سکسیس. فاؤنڈیشن پروگرام ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ جو حافظ ہیں, جن کے اس میں گیپ آ جاتا ہے ایجوکیشن میں, ٹھیک ہے, تو وہ 4, 5, 6 پہلے 1 سال پڑھیں گے, 7, 8 دوسرے سال پڑھیں گے, اور پھر وہ اسی پاتھ وے پہ O لیول پہ چڑھ جائیں گے. پھر BTech ہوگا ایجوکال کی کوالیفیکیشن کے ساتھ, پھر H&D ہوگا ایجوکال کی کوالیفیکیشن کے ساتھ. دیٹس اٹ. یہ پورے پاتھ ویز تمہارے لیے ڈیفائنڈ ہیں, یہ پورے پاتھ ویز تمہارے لیے بنے ہوئے ہیں. گو اینڈ فالو اٹ.